اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والشفیع المذنبین خیر المبشرین والمنذرین المخاطب بطاہ والیسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومخالفہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومقصر ولایتہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتاب و متقن خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون درود بجی محمد وعلی محمد بی اللہ صلی اللہ علیہ آج منجی عالم بشریت امام زمان حجت دورہ یوسف زہرا ناموس دہر کتب عالم امکان لنگر زمین و آسمان حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا کی یاد میں اس محفل نورانی کا انعقاد کیا گیا۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس پرمسرت موقع پر ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات، خوش نصیب ہیں وہ مومن جو ذکر قائم آل محمد کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اور میرے زمانے کے امام ہیں، آپ کے اور میرے زمانے کے امام جن کے ساتھ ہم محشر میں وارد ہوں گے۔ یہ امام ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کا عرفان حاصل کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ واجب ہے، واجب ہے یہ کرنا۔ اور یہ امام، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے حصے میں امام وہ آیا ہے جو بقیت اللہ ہے۔ ہمارے حصے میں وہ امام آیا ہے کہ جو بقیت اللہ ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے بقیت اللہ کہا ہے۔ میں نے کسی مجلس میں یہ مثال دی تھی کہ آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، اس سے کسی قسم کا کوئی سودا لیں۔ اکثر عموماً ویسے یہ خواتین کرتی ہیں، مرد کم کرتے ہیں۔ جب کسی دکان پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز دیکھنے کے بعد نہیں اگلی چیز دکھائیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے اگلی دکھائیں، پھر اس سے اگلی، دکاندار بھی دکھائیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ دکاندار تھک جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب جو میں مال نہیں، مثال کے طور پہ کپڑا، اب یہ جو کپڑا لے کے آیا ہوں یہ میری دکان کا بقیہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی شے نہیں رہی۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پھر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے بھی کہا کہ میں حجتوں کا خالق ہوں۔ کبھی انبیاء کی صورت میں حجتیں بھیجی ہیں، کبھی اولیاء کی صورت میں حجتیں بھیجی ہیں، کبھی رسل کی صورت میں حجتیں بھیجی ہیں۔ اب حجتوں کا جو میرا خزانہ تھا اس میں میرے پاس صرف بقیہ یہ رہ گیا۔ یا علی، یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ادھر سے آواز آئی ہے لیکن یہاں سے یا علی کی بھی آواز نہیں آئی ہے۔ یا علی، یا علی، بہت مختصر میں پڑھوں گا۔
یہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، بہترین ہے اللہ کا بقیہ۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب سرکار کا اللہ کرے کل ہی ظہور ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جب میں آپ کے اس گاؤں میں وارد ہوا تو جو مومن مجھے ملے میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مومنین نے آگے سے کہا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا پیارا انداز ہے جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے، اور اسلام ہے ہی سلامتی کا مکتب ہے، اور آگے سے اگلا اس کو بھی جواب میں سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ لیکن جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا تو ان کو سلام کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا۔ جب آپ بارگاہ امامت اور ولایت کی جو بارگاہ قدسی صفات ہے اس میں جب آپ جائیں گے تو وہاں طریقہ ہوگا السلام علیکہ یا بقیت اللہ العظم، اے اللہ کے بقیہ آپ کے اوپر میرا سلام ہو، یہ طریقہ کار ہوگا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں ہم جو مکتب پہلوان ولایت ہیں، جو پہلوان مکتب ولایت ہیں، مکتب امامت ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حصے میں وہ امام آیا ہے کہ جس کی شان یہ ابھی آپ جو تذکرہ کر رہے ہیں، ہم مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے اور آپ کو سعادت حاصل ہو رہی ہے سننے کی اور مجھے پڑھنے کی، یہ معمولی تذکرہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذکر قرآن، ذکر رسول، ذکر اہل البیت، ذکر مولا علی، یہ سارے اپنی جگہ پہ ذکر ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس امام کے تذکرے کی ایک خصوصیت ہے، ایک خصائص ہوتے ہیں نا، کچھ ہیں خصائص سے امام علی، کچھ ہیں خصائص سے جناب زہرا۔ جناب زہرا کی جو خصوصیات ہیں وہ انہی کے ساتھ مختص ہیں۔ اگر یہ مختص نہ ہوتی تو شیعوں کو چھوڑو، سنیوں کے ایک امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین کی خصوصیات پہ خصائص نسائی نہ لکھتے، انہوں نے خصائص نسائی لکھی ہے کہ یہ خصائص امیر المومنین، خصائص نہیں کہ یہ وہ خصائص ہیں۔ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو مجھے جملہ کہنے دیں۔ خصائص لکھتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی کے علاوہ، علی کے علاوہ، یہ خصوصیت ہے امیر المومنین کی، حتیٰ کہ حضرت آدم کے ساتھ بھی نہیں لکھ سکتے، حضرت ابراہیم شیخ الانبیاء کے ساتھ بھی نہیں لکھ سکتے۔ یہ لقب مختص ہے امیر المومنین کا لقب علی کے ساتھ۔ امام حسن کیا، امام حسن امام صادق مومنوں کے امیر نہیں ہیں، لیکن نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ یہ خصوصیت ہے امیر المومنین کی کہ اس کے علاوہ کسی کو امیر المومنین نہ کہا جائے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جو میرے علاوہ اپنے لیے یہ ٹائٹل، یہ لقب اختیار کریں فَهُوَ قَذَّابٌ، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں وہ اس میں روایات میں وارد ہیں، لیکن آپ میں اس طرف جانا نہیں چاہتے، یہ مخصوص ہے امیر المومنین۔ لیکن ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درود بھیج لیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سنتے ہیں آپ کو توفیق اللہ نے دی ہے کہ رات کو دعا پڑھی ہے، دعائے خضر، دعائے کمیل، اس کو وہ اصل میں دعائے کمیل نہیں ہے، وہ دعائے خضر ہے۔ جس بندے کو تعلیم دی تھی اس کا نام کمیل تھا، اس لیے اس کا نام دعائے کمیل پڑھ کے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب میں خصوصیت بتانے لگا ہوں سرکار کی کہ جن کے ذکر میں آپ آئے ہوئے، جن کے ذکر میں آپ آئے ہوئے ان کی خصوصیت بتانے لگا ہوں۔ جناب خضر کے متعلق حضرت سرکار نے فرمایا، سرکاری رسالت مآب نے، کہ خضر جو ہے اس کے جب بھی کسی محفل میں اس کا نام لیا جائے تو جو سنے وہ فوراً اس کے اوپر سلام کرے۔ کس کے اوپر؟ خضر کے اوپر، حضرت خضر علیہ السلام اس کے اوپر سلام کرے کہ خضر کے اوپر اللہ کا بھی سلام ہو، ہمارا بھی سلام ہو۔ اچھا کیا یا رسول اللہ، یہ کیا سلام تو ہم ہر کسی کو کرتے ہیں، ہر مومن کو کرتے ہیں، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ خضر نام کے اندر اللہ نے اتنی کرامت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ جہاں اس کا نام لو پلک جھپکنے سے پہلے یہ وہاں پہ حاضر ہوتا ہے۔ خضر حاضر ہوتا ہے، خضر پلک جھپکنے سے پہلے جیسے اس کا نام لو، وہ جس طرح ہمارے قبلہ صاحب پرانے ذاکرین کہا کرتے تھے کہ خضر کی ریح ختم نہیں ہوتی اور خضر حاضر ہو جاتے۔ اور
صادق آل محمد سے پوچھا کیا کہ یہ فرزند پیغمبر یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بابرکت نام ہے، نام لو تو فوراً حاضر ہو جاتا ہے، اس کا تعارف تو کرائیں گے ہے کون؟ اللہ اکبر عظمت للہ، اس کا تعارف تو کروائیں کہ یہ اتنا پر برکت بندہ کون ہے۔ ویسے تو اس کو کہاں ہے قرآن مجید نے کہ ہمارا ایک بندہ تھا، ہاں اس کو بندہ کر کے یاد کیا ہے قرآن مجید میں، اس کو بندہ کر کے یاد کیا، لیکن اس کا آپ تعارف کروائیں فرزند رسول۔ تو فرزند رسول نے فرمایا کہ یہ ریت ہے قائم آل محمد کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کس کی ریت ہے؟ یہ ریت ہے قائم آل محمد کی۔ ہمارے آخری جو وارث ہیں، وارث نبوت، وارث قرآن، وارث اسلام، فرزند زہرا حضرت مہدی آل محمد کی ریت میں سے ہے۔ تو یہاں سے میں نے یہ عرفان لیا کہ جو ریت میں یعنی مولا کا غلام ہے، مولا کے صحابہ میں سے ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی نکلتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی 313 نہیں آئے، جب امام کا ظہور ہوگا 313 ہوں گے تو امام کا ظہور ہوگا۔ کون نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، تو آپ ڈھونڈ لیں 313 ہو سکتا ہے آپ کو سموال سے ہی مل جائے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھایا نہیں گیا ہے، اس بات کو پہنچایا نہیں گیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں کروڑوں شیعہ ہیں تو 313 نہیں ہوئے، نہیں، ان میں سے تیرے اور میرے جیسے نہیں ہیں 313۔ اللہ، ان میں کچھ انبیاء بھی ہیں، ان میں سلمان بھی ہے، ان میں اصحاب کاف بھی ہیں، اس میں خضر بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ مولا کا صحابی ہے، مولا کا خضر، اصحاب کاف بھی ہیں، بہت سے، پر ابو دجانہ انصاری بھی ہے، رسول اللہ کے اصحاب ہیں، وہ خاص ہیں، خاص مولا کی فوج کے خاص بندے 313۔ تو اس میں یہ کیا جاتا ہے، دیکھیں جی شیعہ کہتے ہیں کہ جب 313 ہوں گے، وہ 313 یہ نہیں ہے، وہ مخصوص صحابہ ہیں میرے مولا کے، ان میں سے ایک خضر بھی ہے۔ اور خضر کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جہاں اس کا نام لیا جائے وہ حاضر ہوتا ہے۔ اب اندازہ کرو کہ جو مولا کا سپاہی ہے، جو مولا کا صحابی ہے، جو مولا کا غلام ہے، جو مولا کی ریت میں ہے، اس کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، تو اس آقا کا کتنا اختیار ہوگا کہ جس کے ہم شیعہ ہیں۔ بولیں گے سارے بلند آواز سے، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ ہستی، یہ میں نے کس لیے کہا ہے کہ آپ جو بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، یہ امام غیب ہیں، غیب ہیں امام، لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے امام۔ لیکن ایسی بات نہیں کہ امام ہمیں بھی نہیں دیکھ رہے، یا ہماری محفلوں میں نہیں آ رہے، ہمارے جشنوں میں نہیں آ رہے، لیکن جشن بھی ایسا ہو جو مرضی مولا کے مطابق ہو۔ تھوڑا توجہ کیجئے گا، ہاں، یعنی ہم اپنی مرضی سے نہ خوشی کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے غمی کر سکتے ہیں۔ ہم جب بھی کو قدم خوشی میں اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ مولا کس چیز میں خوش ہوتے ہیں۔ اب خضر آتے ہیں، خضر کا نام لو تو خضر آتے ہیں، تو جب خضر آتے ہیں تو پھر فرزند زہرا کیوں نہیں آئے گا؟ اچھا، میں نے رات کو ایک مجلس میں جشن میں بھی کہی تھی یہ بات، لیکن وہ بات نہیں دہراتا، اس میں ایک اگلا نقطہ دہراتا ہوں۔ رات کے مجلس میں جو ہو سکتا ہے آپ کے بہت سے مومنین ہوں، جو مرکزی مسجد ہے شہر کی، اس میں کچھ مومنین موجود بھی ہیں، وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی امام غائب ہے، 1400 سال سے زندہ ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، وقت بھی ہو سکتا ہے، موسمی اثرات بھی، وہ ایک بہت لمبی طویل بحث ہے، تو اس کو غیب میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اور اگر غیب میں رہے تو اس کے غیب میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ امامت کا تعلق تو ہے ہی پیشوائی کے ساتھ، اس کا تعلق ہی ہدایت کے ساتھ ہے، تو یہ غیب میں رہ کے اس کا کیا فائدہ؟ اور ہدایت غیب میں رہ کے کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہاں پھر میرے ایک جملہ ذہن میں آیا کہ ادھر سے ایک بندہ چلا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے میرا اجر دے، میں نے تیری عبادت کی ہے، مجھے اجر دے، تو اجر کسی کا ضائع نہیں کرتا۔ کہا مجھے زندگی دے، کیا چاہتا ہے؟ کہا زندگی چاہیے، کب تک چاہیے؟ ابد تک چاہیے، قیامت تک۔ کہا نہیں قیامت تک نہیں، وقت معلوم تک، وقت معلوم تک تجھے زندگی بھی چاہیے اور تجھے مہلت بھی ہم دیں گے، وقت معلوم کے بعد نہیں۔ تو وقت معلوم کیا ہے؟ وقت معلوم قائم آل محمد کا زمانہ ہے، وہاں تک تجھے مہلت ہے۔
وہاں تک تجھے مہلت ہے۔ اور پھر کیا کر کہ اب میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، پہلے اس جملے کو سن لے۔ تو وہاں سے میں نے یہ عرفان لیا اور اس بات کو سمجھا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ غائب رہ کر ہدایت کیسے کرے گا، تو شیطان غائب رہ کر گمراہ کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں گھبرا رہ گئے ہو یار تسی میرے دوستو، گھبرا گئے ہو۔ شیطان کو کہتے ہیں وہ گمراہ کرتا ہے، اور کہتے ہیں شیطان سے بچو۔ مولوی صاحب جمعہ کے خطبے میں تقریر کرتے ہیں شیطان سے بچو، اپنی اولاد کو شیطان سے بچاؤ۔ بھئی وہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تمہیں کیسے گمراہ کرے گا؟ تمہیں کیسے گمراہ؟ مولوی تقریریں کر کر کے شیطان سے بچاتے بچاتے تھک گئے، لیکن شیطان کی شیطانی نہیں گئی، طاغوت کی طاغوتیت نہیں گئی۔ شیطان ہے اور گمراہ کر رہا ہے۔ چھوٹے سے محلے میں لوگوں کو گمراہ کرے گا، بیٹھے بٹھائے دو بندوں کو لڑا دے گا، کہا جی یہ شیطان داخل ہوا ہے۔ بھئی شیطان نے تو کون سا بازو پکڑ کے تو اس کے گریبان میں ڈالا ہے؟ کہا نہیں، جو غیب میں رہ کر شیطانیاں کرتا ہے۔ تو پھر مجھے اسے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیں، اگر شیطان غیب میں رہ کر بندے کو گمراہ کر سکتا ہے، قسم خدا توحید کی آبرو داؤ پر لگ جاتی اگر مہدی آل محمد نہ ہوتے جو اس کے مقابلے میں غیب میں رہ کر قوموں کو ہدایت کرتے۔ غیب میں رہ کر، یا علی یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا یہ جملہ میں جو اس جملے کے لیے کہہ رہا تھا یہ سنانا اس لیے مقصود تھا کہ وہ جملہ اس کو اتنا بھی اختیار دیا ہے کہ خون میں بھی وہ دوڑتا پھرتا ہے، اتنا اختیار دیا ہے۔ تو پھر ذرا سوچو، غیب میں رہ کر اس کو اتنا اختیار دیا ہے کہ تمہارے خون میں بھی ارتعاش پیدا کرے، ٹھیک ہے، خون میں اس میں جوش پیدا کرے، تو کیا پھر فرزند زہرا کا کوئی اختیار نہ دیا ہوگا؟ اس کے پاس بہت بڑا اختیار ہے۔ تو اب جو ہمارا اس کے اختیار کو مانتے ہو، اس کے اختیار کو مانتے ہو، اس کے اختیار کو مانتے ہو، تو پھر اس اختیار کو بھی مانو کہ جو خاتم الاولیاء ہے، خاتم الاوصیاء ہے، نانا خاتم الانبیاء ہے، بیٹا خاتم الاولیاء ہے۔ وہاں نبوت اور رسالت ختم ہے اور یہاں ولایت اور وصایت ختم ہے۔ اس کے اندر کتنا اختیار ہوگا؟ وہ ہے اختیار۔ بہت سی مثالیں یہاں پہ دی جا سکتی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم سموال شریف میں مومنین اکٹھے ہو کے جشن منا رہے ہیں، جشن منانے کو منانا چاہیے، مولا کا جشن منانا، بھئی یہ تو مناتے ہی ہم ہیں، باقی کسی کے پیر کو اس کی ولادت کا تو پتہ ہی نہیں۔ ولادت منائے سے وفات منائے تو وفات سامنے ہے، ولادت منائے تو اگر منائے گا بھی تو کہیں نہ کہیں اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ہمارے حصے میں وہ ہستیاں آئی ہیں کہ جن کی ڈنکے کی چوٹ پر ہم ولادت بھی مناتے ہیں اور ان کی شہادت بھی، اور ہمارا پہلا آیا اللہ کے گھر میں ہے اور گیا مسجد سے ہے۔ ہمیں کس بات کی شرمندگی؟ منانا چاہیے، جشن منانا چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جشن منانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جشن امام زمانہ کا ہے۔ اچھا کیا کیفیت ہوگی جب مولا ظہور فرمائیں گے؟ کتابوں کے اندر دیکھیں آپ، قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، میرے دوست مکرم جناب مولانا نقوی صاحب دامت برکات علی تشریف فرمائیں، اس طرح آپ بھی صاحبان ذوق ہیں، صاحبان علم ہیں، آپ علماء کو سنتے ہیں، خطباء کو سنتے ہیں۔ علائم ظہور، آثار ظہور، بعد الظہور، قبل الظہور، غیبت صغرا، غیبت کبرا، نواب خاصہ، نواب عامہ، یہ مختلف موضوعات ہیں، بہت سے موضوعات یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو 1200-1400 سال گزرنے کے بعد بھی لکھا ہے کہ ایسے جیسے 40 سالہ جوان ہوتا ہے۔ جب سامنے آئیں گے تو 40 سالہ جوان ہوتا ہے۔ اس میں جناب صوبیدار خالد صاحب، دیگر ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں، اس وقت دیکھیں گے امام کا ظہور تو کہتے ہیں اچھا یہ امام ہے ہمارے وقت کے۔ تھوڑا توجہ کرنا ہے جملے، یہ امام وقت ہے ہمارے، یہ مولا، یہ ہمارے امام ہیں، 12ویں امام خاتم الاولیاء یہ۔ اچھا یار یہ تو جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں نے ان کو دیکھا تھا۔ تھوڑی توجہ کی نہیں، آپ نے توجہ کی نہیں، امام ہیں، موجود ہیں بھائی، یہ ان کو میں نے دیکھا تھا، انہوں نے تو مجھے تسلی بھی دی تھی، یہ تو میرے والد کے جنازے کے ساتھ، قسم با خدا، مجھے عزت حیدر کی قسم، میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں،
اور جب بھی امام ہے، میں نے رات کو قسم یہاں اٹھائی اپنی پوری زندگی میں ممبر پہ، اب دوسری دفعہ قسم اٹھا رہا ہوں ممبر پہ، کس وجہ سے کہ ذکر اس ہستی کا ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے، امام سے آپ کی اور میری محبت بڑھ جائے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی بیمار پرسی کے لیے امام آتے ہیں، آپ کی بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، آپ کی عیادت کے لیے امام آتے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہے گا اچھا یہ امام ہے میرے، اللہ میں تو غافل رہا، فلاں پریشانی میں تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، فلاں جب مصیبت تھی میرے گھر میں تو یہ تسلی کے لیے آئے، اور فلاں مومن کہے گا یہ تو قبر تک میرے فلاں جنازے کے ساتھ گئے۔ ہاں، یہ ہر بندہ پہچانے گا ان کو، امام کو پہچانے گا۔ اگر پردے میں آ ہی جائیں تو ان کو پہچاننے کی پہلی یہ ہے کہ دیکھ لینا جہاں امام کھڑا ہوگا امام کا سایہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ ہاں، تو یہ امام کو پہچانیں گے لوگ، دیکھیں گے۔ اب امام ہمیں نہیں بھولے، ہم امام کو بھولے۔ اب میری گفتگو سے پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی باتیں امام کا چکے ہے نا، یہ تذکرہ امام کا ہے۔ کل کا دن جو آج کا دن گزرا ہے، کل کی شب گزری ہے آج کا، چونکہ ان امام کا تذکرہ۔ آج ایک مومن مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے 12ویں آقا جو ہے نا یہ بڑے مظلوم ہیں۔ ہاں، یہ کہہ رہا تھا بڑے مظلوم ہیں۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب کیوں، یہ آپ نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ امام 12ویں آقا کا تذکرہ جن کی ہم ریت ہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جن کی ہم ریت ہیں۔ میں آپ کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، علماء جانتے ہیں، تشریف فرما ہیں کہ جس وقت بندہ توسل کرتا ہے نا مولا علی سے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مولا میں پریشان ہوں، اور توسل کرنے والا کون سا ہے؟ بہت پرہیزگار بندہ، اور عام جاہل بھی نہیں، عالم۔ جب توسل کرتا تو امیر المومنین اس کو کہتے ہیں کہ تو میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ میں مشکل کشا تھا اس دور کا، اس دور کا مشکل کشا میرا بیٹا مہدی ہے۔ ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم متوجہ نہیں ہیں، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اچھا ذاکر صاحب آئیں گے تو مجھے بتا دیجئے گا، پتہ نہیں کس طرف سے آئیں گے۔ چلے ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام سے غافل نہ ہو، امام سے محبت کریں، اور محبت کا انداز یہ ہے کہ امام ہم سے غافل نہیں، ہم امام سے غافل ہیں۔ امام یہ توقیہ مقدسہ میں بھی ہے کہ امام میں زمانہ جل اللہ فرج و شریف، تمہاری خبریں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، تمہارے حالات سے ہم آگاہ ہیں، تمہیں ہم بھولے ہوئے نہیں ہیں، تمہیں ہم یاد رکھتے ہیں، اور اگر ایک لمحے کے لیے ہماری نگاہ لطف و خاص تم سے ہٹ جائیں تو ہمارے دشمن تمہیں کچا چبا ڈالیں، تمہیں کچا چبا ڈالیں۔ اب یہ تم زندہ ہو، تم کتنی سازشیں ہوئی ہیں تمہارے خلاف، تمہیں مٹایا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا، دہشت گردی کی گئی، کتنے حربے، کتنے ہیلے، کتنی شیطانی عزائم تھے تم کو مٹانے کے لیے، لیکن تم مٹے نہیں۔ تو پھر مان جاؤ زہرا کا ایک فرزند تمہارے لیے دعا کر رہا، زہرا کا ایک فرزند تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، اس وجہ سے۔ تو اب جب وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے تو پھر تم اس کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ تم اس کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ آئیے جی تشریف لے، ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لیں جی، ذاکر اہل بیت جناب نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور بانیان کا بھی یہی تھا کہ جب ذاکر صاحب تشریف لائیں گے تو آپ کا انتظار تھا جی، آپ آ گئے ہیں تو بس آپ کے سامنے ممبر آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ میں اپنی اس تقریر کو روکتا ہوں، سال میں کوشش کیا کریں، میں نے کل کی وہاں بھی مومنین سے بھی کہا ہے، کچھ انفرادی طور پر بھی کہا ہے، آپ کو بھی کہتا ہوں، جہاں سال پر آپ مجالس اور محافل کرتے ہیں وہاں امام کے نام پہ 2-4 مجلسیں سال میں کر لیا کریں، 2-4 مجالس امام کے نام کر لیا کریں، اور ذاکر اور واعظ اور خطیب کو بتائیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے بارے میں کچھ بتا، اپنے زمانے کے امام کے بارے میں کچھ بتا۔ تو ایک واقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہے، واقعات بہت سے ہیں، بہت سے واقعات ہیں، امام مدد بھی کرتے ہیں، امام مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، امام جب بندہ مومن پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی دور کرتے ہیں، لیکن امام کا انداز عجیب ہے، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے۔
تو وہ ہوتے اپنی مشکلات میں شدائد کو امام کو پکاریں. امام کو پکارنا شرک نہیں ہے، خود ساختہ امام کو پکارنا شرک ہے. جملہ سنبھالیا ہی نہیں تسی. ہاں جی، نقوی صاحب چونکہ نفیس انسان ہیں، شاعر ہیں، ذاکر ہیں. خود ساختہ امام کو پکارنا شرک ہے، خدا ساختہ امام کو پکارنا عین توحید ہے. خدا ساختہ امام کو پکارنا، جی، جس کو خدا نے اختیار دیا ہو، جس کو خدا نے اذن دیا ہو، جس کو اجازت دی ہو مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، پیشوائی کے لیے، اس امام کو پکارنا. بس ایک جملہ جو میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، کل سے کہہ رہا ہوں، پرسوں سے جب سے یہ جشن شروع ہیں، تو اس کے ساتھ ہی نقوی صاحب کے حوالے ممبر ہو جائے گا. تو یہ غیب میں رہ کے کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ یہ صدیوں پہلے آپ کے اور میرے مکتب کے ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں، شیخ مفید. شیخ مفید علی اللہ مقامہ. یہ مسند فتویٰ پہ بیٹھتے تھے، فتویٰ دیتے تھے. کوئی بندہ ان کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ یہ حالات ہیں کہ میری بیگم کا انتقال ہو گیا اور وہ خیر سے امید سے تھی، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دفن کر دیا جائے. کتابوں کے اندر یہی لکھا ہے. جب یہ فتویٰ لے کے وہاں سے نکلے تو جا رہے تھے، کسی صحرا میں پہنچے تو آگے سے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ایک بندہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف آ رہا ہے. کہتے ہیں بندہ خدا تھوڑی دیر کے لیے رک جا، شیخ کا فتویٰ بدل گیا. شیخ کا فتویٰ بدل گیا ہے. کہا کیا بدلا؟ کہا جا اس کے پیٹ کو چاک کر، بچہ زندہ ہے. اس کو یا علی مولا کو سلامت رکھے، نکالا. بچہ ہو گیا. 2 سال گزر گئے. گیا اسی بچے کو اٹھا کے شیخ مفید کی بارگاہ میں گیا تو کہا کہ مولا یہ آقا مولانا صاحب یہ جو بچہ ہے یہ وہ ہے، اور پھر آپ کا فتویٰ بدل گیا تھا، آپ نے قاصد بھیجا تھا پیچھے. شیخ مفید نے کہا کون سا فتویٰ، کون سا قاصد، کون سا بچہ، کون سی ماں، کون سا شکم چاک؟ انہوں نے کہا جی آپ ہی کا فتویٰ تھا، آپ نے بندہ بھیجا تھا، پیچھے آیا تھا. انہوں نے کہا میں نے تو کوئی بندہ نہیں بھیجا تھا. فوراً شیخ مفید نے ادھر قسم اٹھائی کہ آج کے بعد فتویٰ بند. اگر یہ بچہ مر گیا ہوتا تو اس کا خون کس کے گردن پہ ہوتا؟ ہاں یہ پھر توقیع مقدس یعنی خط امام زمانہ کی. کہا میرے ہدایت یافتہ بھائی الاخ الرشید، اے میرے ہدایت یافتہ بھائی شیخ مفید، فتوے سے انکار نہ کر. فتویٰ دینا تیرا کام تھا، اس کی تصحیح کرنا زہرا کے فرزند کا کام تھا. بس بھائی ختم، بات ختم ہو گئی. نقوی صاحب کبھی کبھی وہ کیا شاعری کی تھوڑا بہت میں چاہتا ہوں 2-4 مصرے، تو یہ آخر میں چاہتا ہوں کہ ذرا جشن مکمل ہو جائے، تو اس لیے میں کہتا ہوں بس وہ مختصر کروں گا، پورے وہ مسدس نہیں پڑھوں. اللہم صلی اللہ علیہ. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، مولا ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. ممکن ہے کہ اپنی موت نہایت ہی قریب ہو، ایک شب تو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو. سانسوں کی سرنوشت کو ٹوکے ہوئے ہیں ہم، تیرے لیے تو موت کو روکے ہوئے ہیں ہم. دن ڈل رہا ہے وقت کو تازہ اڑان دے، آ اے امام حسن اور حرم میں آ کے اذان دے. والسلام.